السلام علیکم۔ جنزادہ اور خوبصورت لڑکی ایک سچے واقعے کے ساتھ میں یہاں موجود ہوں جسے پڑھ کر آپ کا جسم کانپنے لگے گا۔ جنات کہیں پہ کبھی بھی آ سکتے ہیں، جیسے اس لڑکی کی زندگی میں ایک خوفناک جن آیا تھا جب وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور اس جن نے ایک عجیب و غریب فرمائش کر دی۔ کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ارینا ایک شادی شدہ لڑکی تھی اور ایک 2 سال بچی کی ماں تھی، لیکن اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ایک بچی کی ماں ہوگی، کیونکہ وہ اس قدر خوبصورت تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کی سہیلی اکثر اسے چھیڑتی کہ تم پر کوئی جن بھوت عاشق ہو جائے گا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا مذاق مذاق میں کہیں یہ بات ایک دن خوفناک حقیقت بن کر ارینا کے پیچھے پڑ جائے گا۔ اس کا شوہر جبران ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا اور وہ صبح 8 بجے آفس نکل جاتا اور رات کو دیر سے گھر واپس آتا تھا۔ ارینا تب تک گھر میں اکیلی ہوتی اور اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ ان کے گھر کے پاس رہنے والے پڑوسی بہت اچھے لوگ تھے، اس لیے جبران کبھی بھی ارینا کے گھر میں اکیلے ہونے پر فکر مند نہیں ہوا۔ جبران کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی اور نہ ہی وہ کوئی زیادہ امیر لوگ تھے، مگر اس سب کے باوجود ارینا اپنی زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ لیکن کبھی کبھی زندگی میں اس قدر عجیب و غریب خوفناک واقعات پیش آتے ہیں کہ اچھی خاصی سکون والی زندگی قیامت بن جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ارینا کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ایک صبح جبران آفس کے لیے نکل گیا۔ ارینا نے گھر کا دروازہ اچھے سے بند کر دیا۔ وہ ہمیشہ جبران کے جانے کے بعد گھر کے دروازے اندر سے بند کر دیتی تھی۔ حسب معمول وہ گھر کے کام کر رہی تھی اور اس کی بیٹی کمرے میں سو رہی تھی، جب اچانک اسے گھر میں کچھ گرنے کی آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے چھت سے کوئی بھاری چیز گر گئی ہو۔ ارینا کچن سے نکل کر باہر آئی تو حیران رہ گئی۔ سامنے ایک نوجوان آدمی کھڑا تھا۔ ارینا اس آدمی کو اپنے گھر میں دیکھ کر بری طرح حیران تھی۔ آخر وہ کون تھا اور اس کے گھر میں کیسے آیا، کیونکہ گھر کے سارے دروازے اندر سے بند تھے۔ اس آدمی کو دیکھ کر ارینا اتنی حیران تھی کہ چیخ بھی نہیں سکی، پھر ہکلاتے ہوئے بولی کہ کون ہو تم اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے ہنستے ہوئے کہا، میں اگر تمہیں بتا دوں کہ میں کون ہوں تو تم یقین نہیں کرو گی۔ ارینا اس کی بات سن کر حیران ہوتے ہوئے بولی، تم جو بھی ہو میرے گھر سے باہر نکل جاؤ، نہیں تو میں اپنے شوہر کو بلاؤں گی۔ وہ آدمی ارینا کی بات سن کر ہنسنے لگا، تم کس شوہر کی بات کر رہی ہو؟ تمہارا شوہر تو میں ہوں۔ ارینا نے غصے سے اسے دیکھا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ جو بھی ہو نکل جاؤ تم میرے گھر سے۔ نہ تو تم مجھے اپنے گھر سے باہر نکال سکتی ہو اور نہ ہی اپنی زندگی سے۔ ارینا نے غصے سے اس آدمی کو دیکھا، وہ اسی باتوں سے سمجھا کر اپنا وقت ضائع کر رہی تھی۔ بہتر حل یہی تھا وہ جبران کو کال کر کے گھر بلاتی۔ اس نے جلدی جلدی جبران کو نمبر ملانا شروع کیا۔ وہ آدمی وہی کھڑا مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ تم رکو، ابھی بندوبست کرتی ہوں تمہارا۔ دوسری طرف سے کال اٹینڈ کر لی گئی۔ ہیلو جبران، جلدی سے گھر آ جاؤ، ایک پاگل گھر میں گھس آیا ہے۔ جبران نے اوکے کہہ کر کال کٹ کر دی۔ ارینا نے گھور کر دیکھا، اب بھاگنا مت، میرا شوہر آ رہا ہے، وہ تمہاری اچھی دھلائی کرے گا۔ وہ آدمی ہنستے ہوئے بولا، تم بے وقوف ہو لڑکی، تمہارا شوہر میں ہوں، جانے کس کو بلایا ہے تم نے؟ ارینا کچھ نہ بولی، مگر وہ بہت ڈر رہی تھی۔ جبران کو کال کرنے کے باوجود وہ جانتی تھی وہ 1 گھنٹے سے پہلے نہیں آ سکتے اور 1 گھنٹے میں بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ آدمی ارینا کی طرف بڑھنے لگا۔ ارینا نے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا، وہیں رک جاؤ، میرے پاس مت آنا، مگر اس آدمی نے کچھ نہیں سنا اور اس کے پاس قدم پہ قدم آتا رہا۔ ارینا کو کوئی حل نظر نہیں آیا۔ اس نے آدمی سے غصے سے کہا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ میں کوئی انسان نہیں، ایک جنزادہ ہوں۔ ارینا کو غصے کا جھٹکا لگا اور وہ غصے سے بولی، تم کیا سمجھتے ہو تم خود کو جنزادے بولو گے اور میں ڈر جاؤں گی؟ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ وہ جنزادہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والا۔ وہ وہی ہاتھ باندھ کر اعتماد سے کھڑا ہوا اور ارینا خوفزدہ ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر پر اکیلی تھی اور سوچ رہی تھی کیسے اس آدمی کو اپنے گھر سے باہر نکالے۔ پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک خوفناک خیال آیا۔ وہ بھاگ کر جبران کے کمرے میں گئی اور دراز سے جبران کی پستول نکالی اور واپس اس آدمی کے پاس آ کر پستول تان کر بولی، رک جاؤ، میں گولی چلا دوں گی، مگر وہ آدمی نہیں رکا۔ ارینا کو اپنی عزت خطرے میں نظر آئی اور اس نے خود کو بچانے کے لیے 1 2 3 گولیاں اس آدمی پر چلائی، مگر یہ دیکھ کر اسے شدید صدمہ لگا کہ اس آدمی کو کوئی بھی گولی نہیں لگی۔ ہر گولی اس کے سینے سے پار ہو کر نکل گئی اور وہ ہنس رہا تھا، مگر ایسا کیسے ممکن تھا؟
پھر ارینا نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اس آدمی کی اچانک شکل تبدیل ہونے لگی، آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ لمبے اور منہ سے خون نکلنے لگا۔ اب وہ ایک خوفناک جن بن چکا تھا۔ ارینا کے ہاتھ سے جھاڑو گر گیا اور وہ خوفزدہ ہو کر چیختے ہوئے کچن کی طرف بھاگی، مگر وہ جن اس کے پیچھے پیچھے کچن میں چلا گیا۔ ارینا اس بھیانک جن کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہی تھی اور چیخ رہی تھی۔ وہ جن ہنستے ہوئے ارینا کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ پھر ارینا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے چلے جاؤ تم یہاں سے، تم جو بھی ہو مجھے معاف کر دو۔ مگر وہ جن وہی کھڑا رہا۔ پھر اس جن نے ایک عجیب بات کہی، ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا یہاں سے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ارینا نے روتے ہوئے پوچھا، کیسی شرط؟ جن نے ایک انوکھی شرط بتائی جسے سن کر ارینا کے جسم میں جان ہی نہ رہی۔ تمہیں اپنے پیٹ سے میرا بچہ پیدا کرنا ہوگا۔ ارینا اس جن کی بات سن کر حیران رہ گئی اور پھٹی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ کانپتے ہوئے بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جن نے بڑی گہری نظروں سے ارینا کو دیکھنے کے بعد کہا، کیوں ممکن نہیں؟ تم ایک رات میرے ساتھ گزارو، پھر 9 مہینے بعد تمہارا بچہ پیدا ہو جائے گا اور اس بچے کو میں آ کر لے جاؤں گا۔ ارینا کے سر پر 7ویں آسمان گر گئے۔ وہ جتنا زیادہ اس جن کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، اس سے کہیں زیادہ اس کی شرط سن کر ڈر رہی تھی۔ پھر ارینا نے روتے ہوئے اس جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، ایسا ممکن نہیں ہے، خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ جن نے غور سے ارینا کو دیکھا اور کمرے میں جا کر ارینا کی سوئی ہوئی بیٹی کو اٹھا لیا اور دانت پیس کر بولا، اگر تم اپنے پیٹ سے میرا بچہ پیدا نہیں کر سکتی تو اپنی یہ بیٹی مجھے دے دو، میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ارینا زور زور سے رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، میری بیٹی مجھے واپس کر دو، میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں۔ پھر اس جن نے ارینا کی بیٹی اسے واپس کر دی اور جاتے ہوئے بولا، میں رات کو واپس آؤں گا اور تم رات کو اپنے شوہر کو بے ہوش کر کے سلا دینا، پھر تم ساری رات میرے ساتھ گزارو گی۔ اور جن چلا گیا۔ آگے کیا ہوا اس کے لیے